نبی والے نبی سے بڑھا وقار سخن یہی سخن ہے حقیقت میں تاج دار سخن۔ اور آئیے حضرات، اب بہت ادب اور احترام کے ساتھ اس عظیم ہستی کے حضور پہنچتے ہیں جن کے تعارف میں کچھ کہنا سورج کو چراغ دکھانا ہوگا۔ عالمی شہرت یافتہ عالم دین حجت الاسلام المسلمین آیت اللہ حضرت مولانا عقیل الغربی صاحب، مولانا سید عقیل الغربی صاحب کی شخصیت کسی بھی طرح کے تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا بھر میں اردو جہاں جہاں بولی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے، لوگ بے چین رہتے ہیں، بلکہ میں یہ کہوں لوگ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں وہ لمحات نصیب ہوں کہ علامہ تقریر کر رہے ہوں اور ہم سن رہے ہوں۔ ہم انڈیا اسلامک کلچر سینٹر میں تہہ دل سے ان کا استقبال کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں، اور بہت ادب و احترام کے ساتھ میں ان کے حضور پہنچتا ہوں اور حضور سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور آج کی اس محفل میں اپنا خطاب فرمائیں۔ حجت الاسلام المسلمین آیت اللہ مولانا سید عقیل الغربی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الخلائق اجمعین سیدنا و سید الاولین والآخرین حبیبنا و حبیب الہ العالمین امام المرسلین و خاتم النبیین ابی القاسم المصطفى محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداة المہدیین المعصومین المظلومین، اما بعد۔ یہ مبارک و مسعود، یہ نورانی اور روحانی محفل جس نام نامی سے منسوب ہے، وہ نام نامی، وہ اسم گرامی حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کا اسم گرامی ہے۔ دیر سے شعری سلسلہ جاری تھا تو میں اپنے ٹوٹے پھوٹے ہوئے ثقیل اور سقیم اسلوب میں نثر میں جو کچھ کہہ سکتا ہوں اس تک پہنچنے کے لیے ایک شعر ہی کا سہارا لے رہا ہوں، اور وہ شعر مرحوم و مغفور مخمور سعیدی صاحب کا شعر ہے۔ آج وہ ہم لوگوں کے درمیان میں نہیں ہیں، ورنہ پوری اردو دنیا میں اس گزشتہ 40-50 سال کے عرصے میں مخمور صاحب کی جو شعری اور ادبی شخصیت تھی وہ جانی پہچانی شخصیت ہے۔ خاص طور سے دہلی میں ہوا کرتے تھے، اور اسی فقیر کے اصرار پر انہوں نے چند منقبتیں اور چند سلام کہے تھے۔ اس میں ایک مرتبہ جو منقبت پڑھی اس کا مطلع یہ تھا کہ نام علی کو کیوں نہ میں روح کی تازگی کہوں، نام علی کو کیوں نہ میں روح کی تازگی کہوں،
وادی جاں مہک اٹھے جب میں علی علی کہوں. جب انہوں نے یہ منقبت ارشاد فرمائی تو میں نے ایک جسارت ضرور کی. میں نے کہا کہ مخمور صاحب آپ استاد شاعر ہیں اور مکمل شاعر ہیں، آپ نے بہت خوبصورت اور بہت معنی خیز مطلع ارشاد فرمایا، لیکن اگر آپ اجازت دیں تو آئندہ میں اس کو ایک لفظ کے تصرف کے ساتھ پڑھوں گا، اور وہ یہ ہے کہ نام علی کو کیوں نہ میں روح کی زندگی کہوں، وادی جاں مہک اٹھے جب میں علی علی کہوں. حقیقت امر یہ ہے کہ حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ وجہہ وعلیہ الصلاة والسلام، یہ تینوں میں نے فقرے استعمال کیے، اور یہ صراحت کر دوں کہ یہاں پہلا فقرہ جو تھا، جو میں نے عرض کیا رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دعائیہ نہیں تھا، اخباریہ تھا. یہ انشائیہ نہیں ہے، خبریہ ہے. یہاں پر یہ وہ شخصیت ہے جس سے اللہ نے اپنے راضی ہونے کا اعلان کر دیا ہے. یہ ہماری دعا کے مستحق محتاج نہیں ہے، منتظر نہیں ہے، حالت منتظرہ نہیں ہے کوئی. اللہ ان سے راضی ہے، یہ اس سے راضی ہے، بلکہ اپنی مرضی، اپنی رضا آپ کی ایک شب کی نیند کی قیمت میں ادا کی ہے. قرآن مجید کی آیت ہے، جو لوگ علوم القرآن پر نظر رکھتے ہیں اس میں ایک اہم علم ہے، علم شأن نزول. شأن نزول کی کتابوں میں قرآن مجید کی کون سی آیت کب کس واقعے کے ضمن میں نازل ہوئی، اس کی وضاحتیں کی گئی ہیں. چنانچہ جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام شب ہجرت، جس کی طرف ہمارے پروفیسر اختر الواسع صاحب نے اشارہ فرمایا، شب ہجرت حضور نے حکم دیا اور حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے آپ تشریف لے جائیں ہجرت پہ، میں سو جاؤں گا آپ کے بستر پہ. یہ جو ایک شب کی نیند تھی، حقیقت میں جسے کہتے ہیں کہ تلواروں کے سائے میں جو نیند تھی، یہ اتنی پسند آئی پروردگار کو کہ اس نے آپ کی شان میں نایت نازل فرمائی اور اپنی رضا حضرت کو بخش دی. تو یہ وہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. تو یہ انشاء نہیں ہے، دعا نہیں ہے ہماری طرف سے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے، یہ اخبار ہے، خبر دے رہا ہوں کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا. اور کرم اللہ وجہہ، اس لیے کہ اللہ نے آپ کے چہرے کو کیا کرامت اور کیا بزرگی بخشی ہے. ایک کرامت و بزرگی جو تمام علماء اسلام بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ وہ پیشانی تھی، یہ وہ روح مبارک تھا جو کبھی کسی صنم کے آگے جھکا نہیں. اور ایک بات عرض کروں، اگر واقعاً اصنام پرستی کے اس دور میں بھی ہمیں سرفراز رہنا ہے تو ہمارے اندر قوت عشق علی ہی سے پیدا ہوگی. معرفت علی، عشق علی. عشق قوت ہے، زندگی ساز قوت، حیات آفری قوت. اکثر میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارے کلاسیکی شعراء نے اور ادبا نے عشق کے موضوع پر غزلیں کہیں، مثنویاں کہیں، قصیدے کہے، عشق کا فلسفہ بیان کیا، یہ عشق زندگی ساز اور زندگی آفری اور بہشت ساز اور بہشت آفری عشق ہے.
تو آپ کا عشق ایک بت شکن کا عشق ہی وہ ہو سکتا ہے جو بت پرستیوں کے ہر دور میں انسان کو ہمت دلاتا رہے، حوصلہ دلاتا رہے۔ اس لیے آپ کرم اللہ وجہہ، کبھی کسی بت کے سامنے آپ نے سجدہ نہیں کیا۔ دوسرا سبب، کون ہوگا جس کے چہرے کی کرامت کی قسم کھائی جائے سوائے اس چہرے کے جس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ کیا کرامت ہے، کیا بزرگی ہے، کیا بزرگواری ہے۔ یہ تو کرم اللہ وجہہ کے تعلق سے۔ ہمارے اس دور میں بعض ایسے حضرات جن کا مطالعہ کم ہے، میں یہی کہہ سکتا ہوں بہت ادب کے ساتھ اور احتیاط کے ساتھ، جن کا مطالعہ کم ہے، وہ بعض دینی مدرسوں کی ابتدائی تعلیم حاصل کر کے اور وہ اپنی ایک شناخت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن حقیقتاً مطالعہ کم ہے وہ، اور پھر فرقہ پرستی اور فرقہ واری کی جو ہوا ہے اس میں بھی کچھ نہ کچھ وہ اس سے متاثر ہیں، تو اکثر اعتراض کر دیتے ہیں کہ علی کو علیہ السلام کیوں کہیں گے، علی کو علیہ السلام کیوں کہیں گے۔ میں عرض کرتا ہوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ خود اپنے بزرگوں کی کتابوں کا مطالعہ تو کر لیجئے۔ امام بخاری نے حضرت علی کے نام کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے، امام مسلم نے حضرت علی کے نام کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے، بخاری کے شارح، بلکہ اکثر شارحین، انہوں نے جہاں حضرت علی کا تذکرہ آیا ہے کہیں رضی اللہ تعالی عنہ لکھا ہے، کہیں کرم اللہ وجہہ لکھا ہے، کہیں علیہ السلام بھی لکھا ہے۔ اور علماء اسلام میں، بزرگوں میں اکثریت ان کی ہے جو علی کو علیہ السلام لکھتے آئے ہیں۔ اپنی کتابیں تو پڑھ لیں۔ تو اس لیے علیہ السلام کا مسئلہ بھی کوئی ایسا ایشو نہیں ہے جسے آپ اختلاف کی بنیاد بنائیں۔ اللہ کی طرف سے سلامتی، جو اللہ کی راہ میں جان دے دے، اگر اس پر اللہ کی طرف سے سلامتی نہیں آئے گی تو کس پر آئے گی؟ یہ تو تمہیدی کلمات تھے جو میں نے عرض کر دیے۔ وقت چونکہ محدود ہے، اس لیے بہرحال گفتگو کو بہت، یہاں بزرگان تشریف فرمائے، پروفیسر اختر الواسع صاحب نے تو بہت اختصار سے کام لیا، پروفیسر خالد محمود صاحب میرے استاد ہیں، اور جناب شکیل شمسی صاحب ماشاءاللہ بہت اچھے صحافی اور شاعر ہیں، اور اس بزم میں جو حضرات تشریف فرما ہیں بہت سے وہ چہرے ہیں جو علم اور دانش اور ادب اور شعر اور تفکر کے نور سے منور اور روشن چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں۔ تو بہت کچھ آپ کی ذہانتوں پر بھروسہ کرتے ہوئے اختصار کے ساتھ عرض کروں گا۔ جو عنوان مقرر کیا گیا میرے لیے، وہ عنوان یہ ہے کہ امیر المومنین حضرت علی کا فلسفہ تعلیم۔ یہ موضوع بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، اور حضرت علی کے نام نامی کے تعلق سے یہ اور بھی معنی خیز و فکر انگیز ہو گیا ہے، کیونکہ ابھی حدیث آپ نے سنی، پروفیسر اختر الواسع صاحب نے ارشاد فرمائی حدیث، حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں، میں شہر علم ہوں۔ یہ بھی عرض کر دوں کہ مدینے کا ترجمہ صرف شہر کرنا بھی ایک کند ترجمہ ہے، نا رسا ترجمہ ہے، مگر بہرحال آپ مدینہ علم ہیں، وہ علی بابہ، اور علی اس کے در ہیں۔
جو باب شہر علم ہوگا، اگر اس سے ہم فلسفہ تعلیم نہ لیں گے تو کس سے لیں گے؟ چاہے فلسفہ علم ہو اور چاہے فلسفہ تعلیم، دونوں میں ذرا فرق ہے، بلکہ کافی فرق ہے۔ ایپسٹیمولوجی سے لے کے اور پیڈاگوجی تک تو بہت فرق ہے۔ تو فلسفہ علم ہو، چاہے ایپسٹیمولوجیکل ایشوز ہوں، اور چاہے وہ تعلیم، چاہے ابتدائی تعلیم کی بات ہو، چاہے ثانوی تعلیم کی بات ہو، چاہے اعلیٰ تعلیم کی بات ہو، تعلیمی تفکر کا زندہ رہنا معاشرے کے زندہ رہنے کی ایک پہچان ہوتی ہے۔ اور بہت بڑی مفصل بحث ہے جس میں فلسفیانہ نکات بھی ہیں اور اخلاقی بھی، اس کو سمیٹ کے ایک جملے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں اس وقت۔ دیکھیے، یہ تو خدا ہی جانتا ہے کہ ہم اور آپ انسان ہیں یا نہیں۔ بہت گہرا تو نہیں گزرا یہ جملہ؟ یہ تو خدا ہی جانتا ہے کہ ہم اور آپ انسان ہیں یا نہیں، مگر انسان بننے کی کوشش تو کرتے رہنا چاہیے، اور انسان بنے رہنے کی کوشش بہت بڑی ریاضت ہے۔ ایک شعر تو بہت مشہور ہے، غالب کا، آپ سب کے ذہنوں میں ہوگا، کہ بس کے دشوار ہے ہر کام کا، آساں ہونا آدمی کو بھی میسر نہیں، انسان ہونا۔ بہت مشہور شعر ہے، لیکن مولانا حالی، جنہیں میں کہتا ہوں معلم اخلاق، زبان اردو کے سعدی، مولانا الطاف حسین حالی کا بھی یہ شعر ہے کہ جہاں انہوں نے فرمایا ہے کہ فرشتے سے بہتر ہے انسان ہونا۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ شعر برائے شعر نہیں عرض کر رہا ہوں۔ ہمارا مذہبی معاشرہ یہ سمجھتا ہے کہ فرشتے انسان سے افضل ہیں، یہی سمجھتے ہیں نا، کہ فرشتے ملائکہ انسان سے افضل ہیں۔ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ فرشتے اور یہ ملائکہ سب انسان کی خدمت کے لیے خلق ہوئے ہیں۔ بہرحال مولانا حالی فرماتے ہیں کہ فرشتے سے بہتر ہے انسان ہونا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ تو انسان بننے میں اور انسان بنے رہنے میں بہت محنت لگتی ہے، اور یہ محنت وہ ہے جو ہم سے اور آپ سے مطلوب ہے۔ مطلوب الہی، منظور نظر الہی ہے یہ شریعت، یہ طریقت، یہ تصوف، یہ دین، یہ مذہب، یہ جو کچھ بھی ہے، یہ اس لیے نازل کیے گئے ہیں تمام نظام، تاکہ ہم ان سے مدد لے کر انسان بن سکیں۔ اور انسان کی، اب یہ جملہ عرض کر رہا ہوں، چھوٹا سا جملہ اگر محفوظ رہ جائے ذہنوں میں، نقش ہو جائے اگر لوح قلب پر، تو میں بہت ممنون ہوں گا۔ یہ نہ جانے کتنی آیتوں اور حدیثوں اور نہ جانے کتنے مفکرین کے افکار کا خلاصہ ہے جو یہ فقیر عرض کر رہا ہے آپ کے سامنے۔ انسان کی بحیثیت انسان غذا صرف علم ہے۔ انسان کی بحیثیت انسان غذا صرف علم ہے۔ باقی جو کچھ ہم تناول فرماتے ہیں وہ تو ہمارے اور حیوانات میں مشترک ہے یا نہیں؟ جو کچھ آپ تناول فرماتے ہیں وہ سب ہم میں اور حیوانات میں مشترک ہے۔ جو چیز ممتاز ہے قطعاً، یعنی ہم جو غذا لیتے ہیں روزانہ، صبح اٹھ کے ناشتہ کرتے ہیں، ماشاءاللہ دوپہر میں ہم لوگ تو 3 وقت سے کم کھانے پہ اکتفا نہیں کرتے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو جائے۔ حالانکہ ایک حدیث میری نظر سے گزری کہ جو شخص، ایک اثر ہے، حدیث اگر آپ نہ کہیں تو اثر ہے،
یعنی بزرگان دین میں سے ایک بزرگ کا یہ قول ہے کہ اگر 2 وقت سے زیادہ ایک دن میں کوئی انسان کھائے تو اسے جانور کے کھونٹے پہ باندھ دو. قربان ہوئے جا رہے ہیں روٹی پر. یہ غذا جو ہم لیتے ہیں یہ سب ہم میں اور حیوانات میں مشترک ہے. کوئی ایک چیز بتا دیجئے جو ممتاز ہو، جو حیوان نہ کھاتے ہوں. بھی ہم سبزی کھاتے ہیں، سبزی خور حیوان بھی بہت ہیں. ہم گوشت کھاتے ہیں، گوشت خور حیوان بھی بہت ہیں، کم تو نہیں. دال دلیا چگنے والے بھی حیوان کم نہیں. کیا چیز ہے کھانے کی جو حیوان سے ہمیں ممتاز کرتی ہے؟ صرف ایک چیز ہے. اسی لیے میں نے قید رکھی تھی بیچ میں، وہ جو علم منطق میں خاص طور سے بار بار بحث آتی ہے کہ بھئی یہ تعریف جامع ہے اور مانع ہے یا جامع و مانع نہیں ہے، اس میں قید احترازی ہے یا نہیں ہے. تو وہ قید احترازی میں نے رکھی ہے کہ انسان کی بحیثیت انسان غذا صرف علم ہے. اسے یاد رکھیں ہمیشہ، زندگی کے جس مرحلے میں ہوں اور زندگی کے جس شعبے میں ہوں. اور اگر انسان کی بحیثیت انسان غذا علم ہے تو ہمیں یہ غذا سب سے بہتر، سب سے برتر، سب سے نفیس اگر کسی کے خانے نعمت پر میسر آ سکتی ہے تو وہ علی ابن ابی طالب کا خانے نعمت ہے. مائدہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب پر ہمیں الہیات سے لے کر اخلاقیات تک، الہیات سے لے کر اخلاقیات تک زندگی کے جتنے شعبے ہیں ہر شعبے پر آپ نے روشنی ڈالی. اور بھئی مسائل اتنے ہیں کہ میں کیا عرض کروں، وقت کی محدودیت بہرحال پیش نظر ہے. تاریخ اسلامی کا اور تاریخ علوم اسلامی کا اور تاریخ علوم قرآن کا اگر کوئی غیر جانبداری کے ساتھ، طالب علمی کے سچے ذوق کے ساتھ، تحقیق کے سچے ذوق کے ساتھ مطالعہ کرے تو اسے اندازہ ہوگا کہ واقعاً امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہدایات کے مطابق اور آپ کی زیر نگرانی اور آپ کی تعلیمات و فرمائشات کی روشنی میں آپ کے بعد ایک پورا نصاب اور نظام بنا کر دیا تھا. یہ نہیں کہ کچھ منتشر اقوال ہیں یا پراکندہ کچھ باتیں ہیں. ایک مکمل منظم نصاب علم اور نصاب تعلیم اور علوم قرآنی اور علوم انسانی کی جو درجہ بندی آپ نے کی اور جس طرح اس کو شاخ در شاخ بڑھایا اور پھیلایا اور سکھایا. میں کیا عرض کروں کہ اس وقت واقعاً وقت محدود ہے ان تمام تفصیلات کو حوالوں کے ساتھ پیش کرنے کے لیے. یہاں پر ایک چیز اور عرض کر دوں. بہت سے ذہنوں میں سوالات ہوں گے چونکہ بہت سی حقیقتیں تاریخ سے مٹا دی گئیں، منظر سے ہٹا دی گئیں بہت سی باتیں. اور اب بہت سے لوگ امیر المومنین کے بہت سے کارناموں کو اور بہت سی آپ کی منقبتوں و فضیلتوں کو مشکوک قرار دیتے ہیں. میں ایک چھوٹا سا جملہ عرض کروں تو اس ایک جملے کو اگر اچھی طرح سمجھ لیں تو بہت سے شکوک و شبہات اور اوہام تو یوں ہی دور ہو جائیں گے انشاءاللہ. حضور سرکار رسالت مآب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑے معلم انسانیت ہیں، سب سے بڑے معلم انسانیت ہیں. آپ سے بڑا کوئی معلم، نہ کوئی معلم توحید ہوا ہے نہ ہوگا، نہ کوئی معلم انسانیت ہوا ہے نہ ہوگا.
اور اسی لیے تمام مسلمان متفق ہیں اس پر کہ جو بھی آپ کی صحبت سے فیضیاب ہوا وہ نکھر گیا ہے نا اس پہ اتفاق؟ تھوڑی دیر کی صحبت یا چند دنوں کی صحبت یا چند برس کی صحبت اگر بدل سکتی ہے تو آپ اس گوہر شاہوار کے بارے میں کیا کہیں گے جس نے آپ کی آغوش تربیت ہی میں تربیت پائی؟ دیکھیں نا، تقابل اور موازنہ اور اختلاف رائے یہ سب اپنی جگہ. ایک طرف ایک شخص ہے جو حضور علیہ السلام سے آ کر ملا، ایک مرتبہ ملاقات ہوئی، السلام علیکم حضور، 10 بوسی کی بیعت کی، چلا گیا. اس کے بعد زندگی بھر آپ کی زیارت بھی اسے نصیب نہیں ہوئی. صحابی کی تعریف میں وہ بھی شامل ہے. ایک شخص آیا جسے 1 دن یا 2 دن کی صحبت نصیب ہوئی. ایک شخص آیا جسے 4 دن، 1 مہینہ، 2 مہینہ، 1 سال، 2 سال. تمام تاریخ اسلام متفق ہے، دوست اور دشمن سب نے لکھا کہ امیر المومنین جب پیدا ہوئے ہیں تو جناب فاطمہ بنت اسد نے، آپ کی والدہ نے، اس بچے کو کس کی گود میں دیا؟ ابو طالب کی گود میں نہیں دیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آغوش میں دیا. آپ نے اپنی زبان چسائی. حضور کی آواز میں اگر تربیت کی تاثیر ہے تو لعاب دہن میں کیسی تاثیر ہوگی؟ اگر کوئی حضور کی بات سن لے، ایک جملہ سن لے آپ ہی کی زبان سے، تو اس کی شخصیت منقلب ہو جائے. اور جس نے ان کے لعاب دہن کو چوس کر زندگی پائی ہو، اس کی حقیقت ذات کی بلندی کتنی ہوگی. یعنی یہ سب چیزیں وہ نہیں ہیں جو شاعرانہ تخیل ہو، خطیبانہ مبالغہ ہو، جوش عقیدت میں مبالغہ آرائی ہو. نہیں، یہ تو بس تاریخ کی بالکل سامنے کی باتیں ہیں جس پہ سب متفق ہیں. پیدا ہوئے، جناب فاطمہ بنت اسد نے اس بیٹے کو پیغمبر کی آغوش میں دیا. اچھا، اس کے بعد چند برس، صرف 2 3 4 برس، وہ بھی وہ برس تھے جب حضور علیہ السلام اور جناب ابو طالب کا کنبہ تقریباً ایک ہی گھر میں رہتا تھا، تقریباً. اور اگر الگ الگ بھی مکانات تھے تو ایک دوسرے کے آنا جانا اتنا تھا اور اتنی بار تھا کہ اسے 2 الگ الگ کنبوں میں شمار نہیں کرنا چاہیے. لیکن اس کے بعد کچھ یہ ہوا کہ قحط پڑ گیا اور جناب والا وہ تنگی، معاشی تنگی کا دور آ گیا. تو حضور علیہ السلام نے جا کے حضرت ابو طالب سے کہا کہ آپ علی کو مجھے دے دیں. خلاصہ عرض کر رہا ہوں، علی کو اپنی تربیت میں خود اپنے گھر لے آئے. اب علی ابو طالب کے گھر میں نہیں ہے، اب علی پیغمبر کے گھر میں ہے. تو صبح سے شام تک ہر جگہ، ہر لمحے براہ راست تربیت مصطفیٰ میں پروان چڑھ رہا ہے کردار مرتضیٰ. اب کیا یہ کردار کسی غیر کے ساتھ قابل موازنہ و مقایسہ ہو سکتا ہے؟ اسی لیے میں ایک بات اور عرض کروں، پھر اصل مطلب کی طرف 2-3 جملے عرض کروں گا. حضور کی سیرت، آپ کی تعلیمات براہ راست دہن بدہن، سینہ بسینہ، نظر بنظر، نفس بنفس کس طرح جذب کرنے کا موقع ملا علی ابن ابی طالب کو. اور اس کے بعد صرف یہی نہیں کہ عمومی حالات میں جو کچھ لے سکتے تھے، حدیثیں موجود ہیں کہ بطور خاص حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے حق سبحانہ و تعالی نے یہ حکم دیا ہے کہ میں اس جوان کے سپرد اسرار کروں. اور یہی سبب ہے کہ جتنے سلسلہ تصوف ہیں وہ سب سلسلہ تمام ہوتا ہے جا کر، سوائے ایک سلسلے کے، باقی تمام سلسلے جا کے تمام ہوتے ہیں امیر المومنین
علی ابن ابی طالب علیہ السلام کرم اللہ وجہہ ورضی اللہ تعالی ان پر. اور اب میں حضرت امام احمد ابن حنبل کا بس ایک جملہ عرض کر کے وہ گفتگو کو اپنے اصل موضوع کی طرف. حضرت امام احمد ابن حنبل، حضرت امام احمد ابن حنبل صاحب مسند، اور نہ جانے اور کتنی ان کی کتابیں. ان سے ان کے بیٹے نے پوچھا، جو میں عرض کر رہا تھا نا کہ موازنہ، مقایسہ، یہ بڑے یا وہ بڑے، یہ بزرگ یا وہ بزرگ، یہ بحثیں جو ہیں نا یہ ہم لوگوں کو زیب نہیں دیتی، اور ان مسائل میں بٹنا نہیں چاہیے، تقسیم نہیں ہونا چاہیے. حضرت امام احمد ابن حنبل سے ان کے بیٹے نے پوچھا کہ بابا یہ بتائیے کہ صحابہ میں فضیلت کی ترتیب آپ کی نگاہ میں کیا ہے؟ حضرت امام احمد ابن حنبل نے فرمایا کہ سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق تھے، ان کے بعد حضرت عمر فاروق، اور ان کے بعد حضرت عثمان غنی، اور خاموش ہو گئے. اتنا 3 نام لے کے خاموش ہو گئے. تو حضرت امام احمد ابن حنبل کے بیٹے نے پوچھا بابا اور علی؟ کہا بیٹے تم نے پوچھا تھا صحابہ میں ترتیب کیا ہے. علی تو اس گھرانے سے ہیں کہ لا یقاس بہم احد، ان سے کسی کا مقایسہ و موازنہ کیا ہی نہیں جا سکتا. علی صرف اصحاب میں سے نہیں ہے، علی اہل بیت میں سے بھی ہیں. 2 عناوین ہیں قرآن مجید میں، اصحاب کی فضیلت بھی بیان ہوئی اور قرآن مجید میں اہل بیت کی فضیلت بھی بیان ہوئی. جو صرف اصحاب ہیں انہیں ایک فضیلت حاصل ہے، لیکن جو اہل بیت ہیں انہیں دونوں فضیلتیں حاصل ہیں، انہیں اصحاب ہونے کی فضیلت بھی حاصل ہے، اہل بیت ہونے کی فضیلت بھی حاصل ہے. تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے تعلق سے یہ جو ایک آپ دنیا کے ہر سچے اور اچھے مسلمان میں، ہر سچے انسان میں ایک عشق پاتے ہیں، ایک والہانہ تعلق پاتے ہیں، بلا وجہ نہیں ہے. وہ حق سبحانہ و تعالی کی ایک عنایت خاص ہے علی ابن ابی طالب کے لیے. ایسی شخصیت، بس چند فقرے میں، ایسی شخصیت جو حضور علیہ السلام کے آغوش تربیت میں پروان چڑھی ہو، اور جس کے لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ میں شہر علم ہوں، یہ دروازہ ہے. اس سے اگر ہم فلسفہ علم اور فلسفہ تعلیم حاصل کریں تو سوچئے کہ معاشرہ کتنی بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے. میں صرف 2 باتیں عرض کر کے گفتگو تمام کر دوں گا. جہاں تک حقیقت علم اور حقیقت نفس انسانی کا تعلق ہے، کیونکہ میں نے شروع میں کیا عرض کیا تھا، ایک جملہ، انسان بحیثیت انسان اس کی غذا صرف علم ہے. اس کے معنی ہے کہ روح انسانی سے اور حقیقت علم سے ایک خاص ربط و تعلق ہے، بلکہ ایک خاص یکسانی ہے دونوں میں. ایک یکسانیت کہہ لیجئے آپ، یکسانیت ہے یا یکسانی کہہ لینا کافی، ایک سنخیت ہے، ایک سنخیت ہے روح انسانی میں اور حقیقت علم میں. یہ کیسے واضح ہوگی اور کس نے واضح کیا؟ اب یہ بھی دیکھیے معلمین کی مشکل کیا ہوتی ہے. جو سچے معلم ہوتے ہیں، جو اوریجنل مفکر ہوتے ہیں، جو فلسفی ہوتے ہیں، انہیں ان کے لیول کا ہی کوئی دوسرا فلسفی کم ملتا ہے. اکثر یہ ہوتا ہے. کرب آگہی کسے کہتے ہیں؟ ایک آگاہ انسان اپنی آگاہی کو بیان نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی بات سمجھنے والا کوئی نہیں ہے سامنے، تو ایک کرب میں مبتلا رہتا ہے. یہ کرب بھی ذات گرامی امیر المومنین میں موجود ہے اور تاریخ میں موجود ہے. عموماً
اب میں کیا عرض کروں، ہندوستان میں گفتگو ہو رہی ہے، دلی میں گفتگو ہو رہی ہے، تو میں عرض کروں کہ اس وقت جو مجھے افسوس ہے، سب سے بڑا صدمہ اپنے دیش کے لیے وہ یہ کہ آج ہمارے ملک میں کوئی ایک شخص ایسا نہیں ہے جو ڈاکٹر سروپلی رادھا کرشن جیسا فلسفی اور ماہر تعلیم، یہ ہے افلاس، یہ ہے غربت، یہ ہے پستی۔ آج ہندوستان میں ایک شخص نہیں ہے ایسا بڑا اوریجنل مفکر جو ڈاکٹر رادھا کرشن جیسا ہو، اوریجنل فلاسفر، اوریجنل تھنکر۔ ان کی کتابیں تو پڑھیں، اور جس طرح انہوں نے ویدانت سے لے کر اپنشد سے لے کر دوسری تمام کتابوں سے فلسفہ دین کو، فلسفہ توحید کو پیش کیا ہے۔ میں مطالعہ کرنے کے بعد عرض کر رہا ہوں، تقریر کا اقتباس نہیں ہے، تحریر کا اقتباس ہے۔ کم ملیں گے ایسے۔ اس معاشرے میں ہم کیسے بتائیں، یعنی جہاں کوئی ڈاکٹر رادھا کرشن جیسا نہ ہو، ہم کیسے بتائیں کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا فلسفہ تعلیم کیا تھا اور آپ کا فلسفہ علم کیا تھا؟ لیکن پھر بھی جد و جہد جاری ہے، کوشش ہے۔ میں عرض کروں، سمجھانا مشکل ہوتا ہے۔ فلسفے کی اصطلاحیں، مخصوص اصطلاحیں، اسپیشل جو ٹرمینالوجیز ہوتی ہیں، ان کو بیان کرنے کے بعد دیکھتا ہے آدمی چہرہ کے بعد سمجھی بھی گئی یا نہیں سمجھی گئی۔ اکثر لوگ اس فقیر پر اعتراض کرتے ہیں کہ زبان بہت مشکل استعمال کرتے ہیں، اور مجھے حیرت ہوتی ہے، جبکہ میرا اپنے بارے میں صرف یہ خیال ہے کہ مجھے تو زبان آتی ہی نہیں ہے، لیکن یہ اعتراض ہوتا ہے اکثر کہ مشکل زبان ہے۔ اچھا، جو واقعاً اوریجنل تھنکر ہے، فلاسفر ہے، جب وہ بات کرے گا، کس سے بات کرے گا، کیسے سمجھائے؟ اس لیے عموماً بزرگان اس طرح گفتگو کرتے ہیں کہ سمجھنے والا منزل تک پہنچ جائے، جو نہیں سمجھتا ہے وہ بھی کچھ نہ کچھ سمجھ کے جائے۔ یہ نہیں معلوم ہوتا کہ فلسفی کا لیکچر دے رہے ہیں، معلوم ہو رہا ہے روزمرہ کی زندگی کی باتیں بتا رہے ہیں، لیکن اسی میں کام کی بات آ جاتی ہے۔ چنانچہ ایک فقرہ میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ آپ نے فرمایا ہے، علم کی حقیقت پر طرح طرح سے آپ نے روشنی ڈالی، لیکن یہ جملہ مجھے اکثر یعنی چھایا رہتا ہے ذہن پر، اس لیے کہ اس ایک جملے میں روح انسانی کی حقیقت بھی بیان کر دی اور علم کی حقیقت بھی بیان کر دی، اور ایسی اس انداز سے بیان کیا کہ انسان میں شوق اور جذبہ بھی پیدا ہو، اور کبھی حصول علم سے گھبرائے نہیں، تھکن نہ ہو۔ نہیں، ہمارے ہاں ایک زمانہ تھا، اب بھی ہوگا، میں نے سنا ہے بعض بزرگوں کو، بچہ اسکول سے آیا اور اس کو دوسرے علوم، عموماً مسلمان گھرانوں میں تو یہ رہا ہے کہ بھئی مولوی صاحب آ گئے قرآن پڑھانے کے لیے، اب اندر سے کوئی آواز آئی کہ بچہ ابھی تھکا ہوا ہے، اس کے ذہن پہ کتنا بوجھ ڈالیں گے آپ، دماغ پہ کتنا بوجھ ڈالیں گے۔ انہیں اندازہ نہیں کہ بچے کے ذہن میں کتنی قوت ہوتی ہے اور انسانی دماغ میں کتنی توانائی ہوتی ہے۔ دیکھیں نا، یہ جاہل معاشرے کی آواز تھی، بچے کے ذہن پہ کتنا زور ڈالیں گے۔ امیر المومنین کا یہ جملہ سن لیجئے، بچہ ہو، جوان ہو، بڑا ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو، عورت ہو، سب سن لیں۔ فرماتے ہیں، کل وعاء یضیق بما یجعل فیہ الا وعاء العلم فانہ یتسع۔ ہر برتن اس کے اندر جب کچھ ڈالا جاتا ہے تو وہ بھر جاتا ہے، لبریز ہو جاتا ہے، اس کی ظرفیت ختم ہو جاتی ہے، مگر ظرف علم وہ ہے کہ جتنا علم حاصل کرتے چلے جاؤ گے یہ ظرف بڑھتا ہی چلا جائے، یہ ظرف وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا جائے گا۔ یہ کون سا ظرف ہے؟ یہ ظرف علم کون سا ہے؟ کتاب، نوٹ بک، لوح، تختی، یہ ظرف علم آپ کی روح ہے، یہ ظرف علم آپ کا ذہن ہے، یہ ظرف علم آپ کا قلب ہے۔
علم کہیں اور یہ جوہر نام علم نہیں پاتا مگر تب جب یہ قلب انسان میں آ کے مستقر ہوتا ہے. بہت اہم نکتہ یہ فلسفیانہ بحث ہے یہاں پر کہ آپ وجود خارجی کو علم نہیں کہتے، وجود ذہنی کو علم کہتے ہیں نا. ایک جو میں نے دو اصطلاحیں استعمال کر لی فلسفے کی، معذرت، اور کیا عرض کر سکتا ہوں. تو یہ انسان ہے، یہ انسانی ذہن، یہ انسانی قلب، یہ انسانی روح جتنا علم حاصل کرتے چلے جائیں گے یہ خود وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا جائے گا. اچھا، اسی طرح نہ جانے کتنے اور اقوال ہوں گے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ اس ایک قول سے ایک طرف یہ روشن ہوا کہ ہماری روح کا تعلق علم سے ہے اور علم کا تعلق ہماری روح سے ہے. یہ علم جو معلومات ہم حاصل کرتے ہیں عموماً ہم کیا کرتے ہیں، تھوڑے سے معلومات ہوتے ہیں، انفارمیشنز ہوتی ہیں. یہ لوگ جو علم پہ نازاں ہوتے ہیں انہیں تو معلوم بھی نہیں کہ علم کیا ہے. تھوڑے سے معلومات ہوتے ہیں، تھوڑی سی انفارمیشنز ہوتی ہیں جو نہ جانے کتنے غلاف میں ہوتی ہیں. جب تک یہ سب غلاف اتر نہ جائے، تحلیل نہ ہو جائے اور اندر سے جوہر غذائے روح نہ بنے، اس وقت تک علم حاصل نہیں ہوتا. میں بہت معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں اور سما خراشی کر رہا ہوں. آپ کی سٹیج پر اساتذہ موجود ہیں اور اساتذہ کا کام ہے درس دینا، لیکن دو الفاظ ہیں، ایک لفظ ہے علم اور ایک لفظ ہے درس. دونوں عربی کے ہیں. درس کسے کہتے ہیں؟ علم حاصل کرنا اور علم دینا. درس اور تدریس، تدریس یعنی پڑھانا. عربی ایٹیمولوجی کا ذوق جو لوگ رکھتے ہیں اس میں بھی بڑی لذت پیدا حاصل ہوتی ہے. اگر انسان کو وہ ذوق پیدا ہو جائے تو وہ جانیں گے کہ درس، دال رے سین، اس کی معنویت کیا کیا ہے. ڈکشنری دیکھیے، علم الاشتقاق دیکھیے. درس کے ایک معنی تو سبق پڑھنا اور پڑھانا ہے. ایک معنی درس کے کیا ہے؟ کوئی چیز جب مٹ جاتی ہے، کوئی نشان مٹ گیا تو اسے کہتے ہیں درسا، مٹ گیا. ارے کہاں تو علم حاصل کرنے اور علم دینے کو کہہ رہے تھے درسا، اور کہاں مٹ جانے کو کہتے ہیں درسا. یہی نہیں، وہ جو ہم لوگ اب تو ابھی بھی خیر ہے، زراعت کا جن لوگوں نے مشاہدہ کیا ہے قریب سے، جو کھیت سے فصل کٹ کے آتی ہے، گیہوں، دھان، پھر اس کو پہلے جانور اپنے وہ بیل چلائے جاتے تھے، اب مشینیں آ گئی ہیں، مگر ہے تو یہی کہ اس میں سے دانے سے وہ بھوسا الگ کیا جاتا ہے نا. اس عمل کے لیے بھی لفظ درس استعمال ہوا اور اسی سے مشتق کلمہ آیا. یہ سب میں حوالے یوں دے رہا ہوں، کیوں کہ مختلف معانی میں روح معنی تلاش کیجئے. علم حاصل کرنے اور علم عطا کرنے کے عمل کو درس اس لیے کہتے ہیں تاکہ وہ جو کیپسولز کی شکل میں انفارمیشنز ہیں ان کے اوپر جو طرح طرح کے غلاف چڑھے ہوئے ہیں، ایک اچھے معلم کا کام یہ ہے کہ ان غلافوں کو اتار کے جوہر کو رزق جانے طالب علم بنا دے. جو ست ہے، جو علم ہے، جو جوہر ہے، وہ طالب علم کے لیے، اس کی جان نازنین کے لیے رزق بن جائے. تو صرف ایک بار پڑھ لینے میں اور سن لینے میں علم حاصل نہیں ہوتا. اب میں اسی لیے مولا امیر المومنین علیہ السلام کا ایک فقرہ، دو تین فقرے عرض کر دوں. آپ نے فرمایا ایک طویل خطبہ ہے فلسفہ علم و فلسفہ تعلیم پر. اس میں فرماتے ہیں الا لا خیر فی علم لیس فیہ تفہم. دیکھو اس علم میں کوئی خیر نہیں ہے جس میں تفہم نہ ہو. تفہم کے کیا معنی؟ افہام و تفہیم و تفہم، یعنی
آپ کو اطلاع مل گئی، انفارمیشن مل گئی، بس یہ کافی ہے، آپ نے اسے یاد کر لیا کافی ہے نہیں، اسے سمجھیں۔ یہ کسی اطلاع کو سمجھنے کا عمل یہ ہے کہ وہ خارجی وجود آپ کے داخلی وجود کا حصہ بن جائے۔ تفکر اطلاع کو، انفارمیشن کو رزق ذہن اور رزق قلب بناتا ہے۔ تفکر، تفہم، سمجھیں۔ رٹنا علم نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، سمجھنا تعلیم ہے۔ اب یہ وہ باتیں ہیں جو ابتدائی تعلیم سے بھی تعلق رکھتی ہیں۔ میں نے تو دیکھا ہے لوگوں کو کہ رٹنے پہ سب سے زیادہ زور ہے۔ جملے زبان پہ چڑھے ہوئے ہیں، الفاظ زبان پر جاری ہیں، ان جملوں اور ان الفاظ کے معانی سے بولنے والے بے خبر ہیں۔ اور اسی لیے ایک نہایت تلخ جملہ میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ دنیا میں محبت بھی، محبت ہر زبان پہ لفظ محبت ہے، ہر شخص دوسرے سے کہتا ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، مگر خدا کی قسم لاکھوں میں کوئی ایک مل جائے جو معنی محبت سے واقف ہو تو سجدہ شکر کا مقام ہے۔ نہیں جانتے ہیں لوگ نہیں جانتے ہیں کہ محبت کس جوہر نورانی کا نام ہے۔ محبت کسی جسمانی کشش کا نام نہیں ہے، محبت پسند و ناپسند کا نام نہیں ہے، محبت ایک جوہر نورانی ہے۔ یہ لوگ نہیں جانتے۔ لاکھوں میں کوئی ایک مل جائے نا جو معنی محبت سے آشنا ہو تو سجدہ شکر کا مقام ہے۔ تو یہ میں نے ایک مثال دی کہ وہ لفظ جو ہماری زبانوں میں پر عام ہے، لوگ معنی نہیں جانتے حقیقتاً، تو پھر اور سوچئے کہ کیا ہوگا۔ اسی لیے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فلسفہ تعلیم میں سب سے زیادہ جن باتوں پہ زور دیا گیا ہے ان میں سے ایک یہ ہے، وہ بھی قرآن پاک کے تتبع میں، کہ تعقل سے کام لو، تدبر سے کام لو، تفہم سے کام لو۔ رٹ نہ لو کوئی چیز، سن کے یاد نہ رکھو صرف کوئی چیز، پڑھ کے یاد نہ رکھو، سمجھو۔ یاد رکھنا الگ عمل ہے، سمجھنا الگ عمل ہے۔ اگر سمجھ لیا تو وہ جزو قلب ہو گیا، یاد رکھا صرف تو وہ ذہن کے خزانے میں ایک محفوظ ہے، ایک جگہ پہ۔ بالکل جیسے بچوں کے لیے مثال دے دوں، یہ جملہ عرض کروں، بزرگوں کے لیے تو میں کیا عرض کر سکتا ہوں کہ بھئی یہ پیسہ جو ہے یہ آپ کی جان کا حصہ کیسے بن سکتا ہے؟ پیسہ، روپیہ، پیسہ پرانی بات ہے، بہت 20-40 برس پہلے بھی یہ جملہ کہا تھا، پھر کہہ رہا ہوں، لیکن ضرورت ہے۔ بچوں کو آپ پیسہ دیتے ہیں، وہ پیسہ گر سکتا ہے، کچھ چیز خرید کے اگر وہ کھائیں گے تو پیسہ باقی نہیں رہے گا، لیکن وہ پیسہ جزو جان بن جائے گا۔ ایک ادنا سی بالکل معمولی سی مثال ہے۔ علم کا یہی حال ہے، علم آپ نے اور سکہ جیب میں رکھے رہیں گے، کھنکتا رہے گا، آپ کے کام نہیں آئے گا، چوری ہو سکتا ہے۔ اسی طرح آپ معلومات کا ذخیرہ اگر ذہن میں محفوظ رکھیں گے تو یہ مٹ سکتا ہے، محو ہو سکتا ہے، سہو و نسیان کی آندھیاں اور طوفان اسے اڑا سکتے ہیں، ختم ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے صرف ذہن تک یادداشت کے طور پہ محفوظ نہیں رکھا، سمجھ لیا اس کو، تو یہ تعقل اور تفہم اور تدبر اور تذکر، یہ وہ اصطلاحیں ہیں جو قرآن نے دی اور جن کی تشریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اطہار نے کی، اور خصوصیت کے ساتھ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کی۔ اب ان جملوں میں فرماتے ہیں الا لا خیر فی علم لیس فیہ تفہم، دیکھو اس علم میں کوئی خیر نہیں ہے، کوئی بھلائی نہیں ہے جس میں تفہم نہ ہو۔ الا لا خیر فی قراءۃ لیس فیہا تدبر، دیکھو ایسی قراءت میں کوئی خیر نہیں ہے جس میں تدبر نہ ہو۔ الا لا خیر فی عبادت لا فقہ فیہا، یہ اور سب سے بڑھ کر ہے، یہ خانقاہ نشینوں اور محراب میں دن رات گزارنے والوں کے لیے ہے کہ جو عبادت کرتے رہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کسی عبادت میں کوئی خیر نہیں ہے جب تک کہ اس میں تفقہ نہ ہو، یعنی سوجھ بوجھ، تفکر، سمجھ،
سمجھ اگر نہیں ہے تو عبادت. اب جتنے لوگ ہیں بظاہر ہے، ہمیں تو اکثر لوگ ملتے ہیں نا اس لباس کو دیکھ کر بھی، اپنا درد دکھ بیان کرتے ہیں. اور سن لیجئے، ہنسی ضبط کیجئے گا اگر ضبط کر سکتے ہیں تو. خدا معلوم مجھے کیا سمجھتے ہیں، اللہ تعالی کی شکایت مجھ سے کرتے ہیں. اور بھی کچھ مولویوں کو، طالب علموں کو یا علماء کو یہ تجربہ ہوگا. کس کی شکایت؟ اللہ کی شکایت ہم سے آ کے کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ مولانا دعا کرتے کرتے زبان گھس گئی، اللہ دعا ہی نہیں سنتا. اللہ دعا قبول نہیں کرتا. کس کی شکایت کس سے کر رہے ہیں؟ غور فرما رہے ہیں؟ ہائے رے نادانی، کتنا نادان ہے ہمارا معاشرہ. کیسی کیسی نادانیاں ہیں، کیسی کیسی تہدار جہالتیں ہیں، کیسی کیسی غفلتیں ہیں. حالانکہ وہ خدا ایک زندہ حقیقت ہے اور آپ جب چاہیں اس سے ایک زندہ رابطہ برقرار کر سکتے ہیں. لیکن یہ زندہ رابطہ جو ایک زندہ خدا سے ہے، یہ مفقود ہے ہمارے درمیان، مفقود ہے. یہ زندہ رابطہ، زندہ خدا سے زندہ رابطہ برقرار رکھنا، یہ اس محبت کے سہارے سے ہو سکتا ہے کہ جو حقیقی محبت ہے، یعنی ایک جوہر نورانی ہے. اور وہ محبت اور وہ معرفت اور وہ علم جو پروان چڑھے قرآن کے سائے میں اور محمد اور آل محمد کی تعلیمات کے سائے میں، جس کا دروازہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ذات گرامی ہے. کس طرح سے، تو میں نے 2-3 فقرے عرض کر دیے. اب ظاہر ہے پورا خطبہ پڑھ دوں آپ کے سامنے اور ترجمہ کر کے گزر جاؤں تو حق تو ادا نہیں ہوگا. اصل کار کہ معلومات جس طرح ہمارے تجوری میں یا جیب میں رکھا ہوا سکہ کھنکتا رہے، وہ زندگی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا. اسی طرح یہ جو خطبہ ہیں، ہم جیسے جاہل خطبہ رٹ لیے 2-4 جملے حضرت کے اور اس کے بعد ہر جگہ گرجتے پھر رہے ہیں کہ ہمیں عالم مان لو. اس سے کچھ نہیں ہوتا. یہ فقرے بھول جائیں گے، یہ رٹے ہوئے جملے ختم ہو جائیں گے، کسی کام نہیں آئیں گے جب تک کہ ان جملوں میں اور فقروں میں، آیات قرآنی میں، احادیث پیغمبر میں جو جوہر معنی ہے وہ رزق جان نہ بن جائے. وہ رزق جان تب بنے گا، اس کے وسائل، تعلیمی وسائل کیا ہیں؟ تفکر، تدبر، تعقل. یعنی نظام تعلیم علوی میں رٹنے رٹانے کا عنصر بہت کم ہے، بالکل نہیں ہے. سب سے زیادہ عنصر جو حاوی ہے اور غالب ہے وہ ہے تفکر. سوچئے، سمجھئے، اپنے دل کے اندر بات کو اتارنے کی کوشش کیجئے. اور کامیابی تب ملے گی جب بات دلوں تک پہنچ جائے. یہ ظاہر ہے کہ اس مجمع کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ چند جملے کافی ہیں اس وقت. پہلی چیز، علم. علم ایک نورانی حقیقت ہے، محبت بھی ایک نورانی حقیقت ہے. علم کو محبت میں گوندھیے اور اپنے دل و دماغ کو منور کیجئے اور سوچئے اور ریاضت کیجئے. اور لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ سیر و سلوک کیا ہے، یہ ریاضت کیا ہے، یہ خانقاہوں میں بزرگان کیا سکھاتے ہیں یا فقہا کیا بتاتے ہیں. میں عرض کرتا ہوں سب اپنے اپنے الفاظ میں کہتے ہیں صرف خدا کے لیے سب سے محبت کرنا سب سے بڑی ریاضت ہے. صرف خدا کی خاطر سب سے محبت کرنا یہ سب سے بڑی روحانی ریاضت ہے. اور اس روحانی ریاضت کا سب سے بڑا امام علی ابن ابی طالب ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ حضور. ووٹ آف تھینکس کے لیے میں سینٹر کے وائس پریزیڈنٹ ایس ایم خان صاحب سے
درخواست کر رہا ہوں کہ وہ، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں آپ تمام حضرات کا تہہ دل سے شکریہ ادا کر دوں، خصوصی طور سے ہمارے مہمان مقررین اور شعراء حضرات جنہوں نے آج کی اس بزم میں شرکت کی اور ثواب دارین حاصل کیا۔ میں اپنے اس شعر کو ریپیٹ کرتے ہوئے کہ ہم علی کے دوست ہیں، کردار سے ثابت کریں، کام بھی ہوں گے، دعا میں بھی اثر ہو جائے گا۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے، نیچے بیسمنٹ میں دسترخوان لگایا گیا ہے، آپ لوگ اس مولا کے دسترخوان میں شریک ہوں، اور ہم اپنے تمام مہمانان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، ایک ایک فرد کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار مولائے کائنات کے وسیلے سے ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں جس نے بھی شرکت کی ہے انہیں تمام تر آفات سے محفوظ رکھے، تمام بیماریوں سے بچائے رکھ، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا کر دے، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا کر دے۔